وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں 23واں پارہ شروع ہونے سے پہلے کچھ آیات جو 22ویں پارے کی ہیں ان کی بہت ہی مختصر تفسیر اشد ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اللہ نے گاؤں والوں کی مثال بیان فرمایا کہ ان کے لیے گاؤں والوں کی مثال بیان کریں۔ اس میں اصل میں ایک واقعہ ہے جو کہ بہت طویل ہے، تو کوشش کر کے اسے مختصر کیا جائے تاکہ ہم 23ویں پارے پر گفتگو کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی مقام پر اپنے 2 قاصد بھیجے، اور وہ جو 2 قاصد تھے انہوں نے جب لوگوں کو وہاں دعوت دینے کی کوشش کی تو انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ بطور کرامت اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی یہ خصوصیات دی ہوئی تھی کہ ان کی دعا سے مادرزاد اندھے ٹھیک ہو جاتے تھے، مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، یعنی بطور کرامت یہ بات اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ تو اگرچہ یعنی وہاں پر بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا، لیکن پھر وہی لوگ کسی وجہ سے ان کے خلاف بھی ہو گئے، اور ایک صاحب جو ہیں ان میں وہ ایمان لائے، اور قوم نے جب ان سے پوچھا کہ کیا تم ان پہ ایمان لے آئے، تو انہوں نے بتایا کہ میں ان پہ ایمان لے آیا ہوں۔ اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہوتے ہوتے جو کچھ انہوں نے کہا، پہلے تو وہ بات جو اپنی قوم سے انہوں نے کہی وہ 23ویں پارے کے شروع میں ہے۔ مثلا جب قوم نے پوچھا کہ کیا آپ ان پہ ایمان لے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تمہیں بھی لوٹنا ہے۔ جب قوم نے یہ سنا تو قوم نے جیسے ہو سکتا تھا پتھر مار کے، پاؤں سے کچل کے، جس طرح بھی ہو سکتا تھا انہیں شہید کرنے یعنی بلکہ کر دیا۔ لیکن اس اثناء میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے فرمایا کہ تم لوگ میرے ایمان کے گواہ رہنا، انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں تمہارے رب پہ ایمان لے آیا ہوں، اسے غور سے سن لو۔ پھر انہوں نے یہ بھی چاہا کہ اللہ رب العالمین جنت میں ان کے ساتھ یعنی جو بھی اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا فرمائیں وہ ان کی قوم کو بھی پتہ چل جائے، تاکہ ان کی قوم بھی یعنی ایمان کی طرف راغب ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ جب ان سے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ میرے پروردگار نے مجھ پر کتنا کرم کیا اور مجھ پر کتنی عنایات کی بارش فرمائی۔ تو یوں 23ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر یعنی بات وہیں آئی کہ کتنی ہی قومیں ہیں جنہیں ہلاک کر دیا، الم یروا کم اہلکنا قبلہم، کتنی قومیں جو ان سے پہلے ہلاک ہو گئیں، پھر بھی یہ سبق حاصل نہیں کرتے، پھر بھی یہ رجوع نہیں کرتے۔ پھر یعنی اللہ نے دوبارہ زندہ کرنے پر جو دلیل دی وہ اتنی زبردست ہے، فرمایا کہ ہماری ایک نشانی اور ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کرنا یہ اس کے نشانیوں میں سے ہے، اور وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس سے دانے کا نکلنا جس سے آپ تم رزق کھاتے ہو، یہ جو ہے زمین سے نکلتا ہے، یہ بھی ہماری نشانی ہے۔ پھر اس میں ہم نے باغات بنائے، پھلوں کے یعنی کھجور کے باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں، چشمے اس میں سے ہم نے نکالے، اور پھل اس میں سے ہم نے تمہیں دیے، اور تمہیں اس کا پھر بھی شعور نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے جوڑے جوڑے بنائے، اور زمین سے وہ کچھ بنایا جو وہ لوگ نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ کشتیاں جو ہیں یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہیں، اگرچہ ذرائع نقل و حمل میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہ کشتیاں ہماری نشانی میں سے ہے، ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے دیے میں سے کچھ خرچ کرو۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اللہ نے نہیں کھلایا؟ تو یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ ان کی پھر وہی
ایک ہی طرح کے ضد ہے کہ وہ وعدہ جو آپ نے ہم سے کیا تھا وہ پورا کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی. تو فرمایا کہ قیامت کے لیے تو پھر وہی بات ہے کہ اگر قیامت آ گئی تو پھر ان کی مہلت ختم، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا یہ اسے روکنے سے قادر نہیں ہوں گے، یعنی ان کے ساتھ جو ہوگا پھر وہ ہوگا. پھر فرمایا کہ اگلے رکوع میں کہ نفخ صور کا مسئلہ ہے، جب صور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکال آئیں گے، اور جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ ہمیں قبروں سے کس نے جگا دیا. یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ یہ مسئلہ کفار کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تقریباً 40 برس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہوں گے. تو زندہ ہونے کے بعد جو عذاب یہ دیکھیں گے اصل میں وہ زیادہ سخت ہوگا. تو یہ کہیں گے کہ جو قبر کا عذاب تھا کم سے کم وہی ہمارے لیے ہلکا تھا، وہیں رہتے. پھر ان میں سے جو کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ پہلے تو یہ کہیں گے کہ ہماری بربادی ہمیں کس نے اٹھا دیا، اچھے بھلے سو رہے تھے تو ہمارے مرقد سے کس نے جگایا. تو وہی لوگ کہیں گے یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے ہم سے کیا تھا، اور رسولوں نے جو کچھ فرمایا تھا وہ بالکل سچ تھا. پھر جنتیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنتی جو ہیں وہ جنت میں اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی ٹیک لگائے تکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تخت پر، اور وہاں پر وہ جنتوں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور وہاں پہ وہ پھل ہوں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارتیں اور سلامیاں مل رہی ہوں گی. اور اس کے بعد مجرمین سے کہا جائے گا، یعنی جب جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا تو مجرمین سے کہا جائے گا اب تم یہاں سے ہٹ جاؤ اور اب تم علیحدہ ہو جاؤ، اور ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور شیطان کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری ہی عبادت کرنا یہی سچا رستہ ہے. اس کے بعد سورہ یاسین شریف کا 5واں رکوع شروع ہوتا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بیان فرمائی گئی اور حضور کی ایک خصوصیت بیان فرمائی گئی، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم شعر نہیں سکھایا گیا، یعنی شعر گوئی کا علم نہیں سکھایا گیا. اور وہ اس لیے نہیں سکھایا گیا کہ یہ حضور کے شایع نشان نہیں ہے، کیونکہ پہلے سورہ شعراء میں یعنی اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ حضور کو یہاں پر یہ بتانا مراد ہے کہ حضور کو چاہے وہ اچھی شاعری ہے چاہے وہ بری شاعری ہے، وہ اس کا علم حضور کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ حضور کے یہ شایع نشان نہیں ہے. یعنی علم شعر جو ہے یعنی شعر گوئی کا علم اور شعر کہنے کا علم یہ حضور کے لیے یعنی مناسب نہیں ہے، حضور کے شایع نشان نہیں ہے. تو جو حضور کے شایع نشان نہیں ہے اللہ نے حضور کو نہیں سکھایا. اب فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، کہ قرآن مجید جو ہے یہ نصیحت ہے اور ایک واضح کتاب ہے. اور کیوں؟ یہ اس لیے ہے لینذر من کان حیا، تاکہ وہ ہر زندہ کو اس سے ڈرائیں، یعنی جو بھی اس دنیا میں موجود ہے اسے ڈرائیں، اور یعنی خاص کر کافروں کو وہ اس سے ڈرائیں. پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں وہی ارشاد فرمایا گیا کہ اسی رکوع میں یہ فرمایا گیا کہ دیکھیے آپ ان کے قول پر غمگین تو بالکل نہ ہو، اللہ جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں اور جو یہ چھپاتے ہیں. اور انسان کے تو بساتی کیا، وہ تو ایک یعنی معمولے سے جیسے کہنا چاہیے کہ نطفے کی پیداوار ہے، تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مثالیں بیان کر کے پوچھتے ہیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، مثالیں بیان کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، اپنی خلقت کو یہ بھول گئے، یہ کیسے پیدا ہوئے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، پوچھتے ہیں یہ ہڈی کون زندہ کرے گا، تو اپنی تخلیق کو بھول گئے. تو فرمایا کہ انسان کیسا ہے، اپنے پیدائش کو بھول کر جھگڑے کیا کرتا ہے.